اور حکومت پر آئے کیوں نہیں لے لیا؟ تو جو ہے صدیقہ کے بیان کو دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا. جب سیدہ حوالے کر چکی ہیں اللہ کے، اب دوبارہ وہ نہیں جائیں گی. جو دے دیتی تھی کبھی دیکھا ہے آپ نے لیا ہو؟ فدق دے دیا، پراپرٹی جیسی بھی ہو. کچھ نے کہا بڑی چھوٹی سی پراپرٹی تھی، ایک فدق تھوڑی سی زمین لینے چلی گئی. سیدہ یوں ہی نہیں گئی. پہلی بات تو چھوٹی پراپرٹی نہیں تھی. آپ جائیے سیرہ حلبیہ میں دیکھیے کیا تھی پراپرٹی. آپ جائیے طبقات ابن سعد میں دیکھیے پراپرٹی کے حوالے سے نقل کیا ہے. سالانہ کرایہ فدق کا 1,20,000 آتا تھا. 1,20,000 دینار نہ درہم. سالانہ کرایہ، زمین کی مالیت نہیں تھی، سالانہ کرایہ. میں انڈیا میں ہوں تو انڈین حساب سے بتایا جائے زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. 1 دینار 18 چنے کے برابر ہوتا ہے. کون سا چنا؟ کابلی چنا. چنے کی 2 قسم ہے، ایک کمزور سا ہوتا ہے جو ہندوستانی چنا ہے، اور ایک کابلی چنا ہے جو مقدار میں بڑا ہوتا ہے، وزن میں بڑا ہوتا ہے. جب 18 چنے کو ملایا جائے تو 1 مسقال بنتا ہے، اور اس 1 مسقال کا 1 دینار ہوتا ہے، اور پورا کا پورا پیور سونا ہوتا ہے. 18 چنا 1 دینار یعنی 1 تولے سے زیادہ. ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا. پھر بھی 1,24,000 1,22,000 جو بھی لے لیا جائے، میں کہتا ہوں 1,00,000 روپیہ 1 مسقال 1 دینار کا. اگر 1 دینار کا 1,00,000 ہے تو 10 دینار کا 10 لاکھ ہو رہا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کتنی مالیت آ رہی ہے کرایہ؟ 1,20,000 سالانہ. کیلکولیٹر الحمدللہ سب کے پاس ہے، گھر جائیے گا حساب کریے گا، اربوں میں جا رہا ہے اوپر. صدیقہ طاہرہ کے فدق کی مالیت، یہ میں اپنی کتاب سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ دوسروں کی کتاب میں بھی نقل ہے، جو اہل مطالعہ ہے جانتے ہیں. فدق کی مالیت کرایہ 1,20,000 دینار ہے، درہم نہیں، چاندی نہیں، سونا. 1,20,000 جس کی مالیت کرایہ اربوں کے اوپر ہو رہا ہے. سیدہ پہلی بات تو چھوٹی سی پراپرٹی لینے نہیں گئی ہے، جس پہ حکومت بڑھ رہی تھی وہ لینے گئی تھی. اور جو ہے اس لیے کیا کہا خلیفہ دوم نے اس بات کو کہا نا کہ اگر جب سند لکھ کر دے دی، کہا اگر دے دو گے تو فوج کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب فدق وہ مالیت تھی جس پر پوری حکومت کا دار و مدار تھا. اگر سیدہ کے ہاتھ میں چلا جاتا، 3 سال تک تھا سیدہ کے ہاتھ میں، 7 ہجری کو ملا، 10 ہجری تک ہے ساتھ میں. یہ بتائیے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کے نزول میں شان نزول جو مسکین و فقیر و اسیر کو کھانا کھلایا کب پیش آیا؟ جب فدق تھا ہاتھ میں. نانے شب نہیں کھائے، توجہ ہے، نانے شب نہیں کھائے، لیکن اربوں کی پراپرٹی تھی. کیا کیا؟ سیدہ اپنے اوپر نہیں خرچ کر رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے غنی بہنے بنے بیٹھے تھے، یہ مال اہل بیت ہی سے بنے بیٹھے تھے. سیدہ نے دوسروں کو دیا، محتاج کو دیا، ضرورتوں کو مدینے اور اطراف مدینے کی ضرورتوں کو مالی اعتبار سے پورا کیا. اس لیے غاصب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو آپ کام کر رہی تھی وہی میں بھی کروں گا، مجھے دے دیجئے. کہا نہیں، مال میرا ہے تو تو کیسے دان کرے گا؟ جب مال میرا ہے تو میں ہی خیرات کروں گی نا. سیدہ نے بتا دیا کہ دیکھیں دوسروں سے جیب سے نکال کر عطا کرنے والے اور ہیں، اپنے نام شب میں فاقہ کر کے عطا کرنے والے اور ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے.
پراپرٹی نہیں تھی. فدق کی مالیات بڑی ہے، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب ارادہ بنا کہ فدق آپ کو دے دیا جائے، غلط ہوا آپ کے ساتھ، حد معین کر دیجئے. حضرت نے 4 حدود معین کیے تھے. سمرقند ایک حد تھی اس کی، جو ہے یعنی فارس ایک حد تھی، یمن ایک حد تھی، اور پھر وادی جو کہ ہندوستان سے شروع ہوتی تھی ایک حد تھی. یہ حدود وہ تھے جہاں پر حکومت اسلامی قائم ہو چکی تھی، یعنی اسلامی حکومت کا مرکز یہ سب شہر ملک تھا. سیدہ نے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا یہ 4 حد فدق دینا ہے، تو یہ 4 حد کو کم سے کم ہمیں دے دے. یہی فرق ہے. کیا بتانا چاہا؟ کہا اگر ایک فدق کی بات آ رہی ہے وہ غاصبانہ ہے تو یہ نظام حکومت بھی پورا کا پورا غصبی ہے. فدق دینا ہے تو پورا نظام حکومت ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک فدق دے کر تم جنتی نہیں ہو جاؤ گے، کیونکہ اہل بیت کا حق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی غصب کر لے وہ فرق نہیں رکھتا ہے. بڑی پراپرٹی ہو چھوٹی پراپرٹی ہو، 1 روپیہ ہو یا 1 ارب ہو، حق ہے. سیدہ کا حق اگر غصب کیا ہے تو بوئے استشمام میں جنت نہیں آنے والی وہاں تک. حالانکہ جنت کی بو 500 سال کے فاصلے پر ہے. اب یہ 500 سال کون سا ہے؟ لائٹ ایئرز ہے یا ہمارا 500 سال ہے؟ ہم کم سے کم ہمارا 500 سال مان لیں تب بھی بڑی مدت ہوتی ہے. ایک سوال پڑھے محمد والا. بس یہ اعتراض کرنا کہ جب امیر المومنین کے ہاتھ میں حکومت آئی تو پھر کیوں نہیں لیا؟ ظالم و مظلوم کے ثواب اور عذاب کو کاٹنا نہیں چاہتے تھے. جو ہے یعنی ظالم کو عذاب رہے ملتا رہے، مظلومہ کو ثواب ملتا رہے. اگر لے لیتے حق واپس آ گیا. یہ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر ہے. کاٹنا نہیں چاہتے تھے امیر المومنین. دوسرا، سیدہ نے کیا کہا؟ میں نے اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیا. اب جو چھوڑ چکی ہیں وہ دوبارہ نہیں آئی. امیر المومنین کو رعایت ہے صدیقہ طاہرہ کے کلام کی، ورنہ حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں ظاہری حکومت، ورنہ حکومت میں بھی ایسے افراد تھے کہ نہج البلاغہ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ مانتے ہیں مجھے لیکن میری بات نہیں مانتے. یہی حکومت کا مسئلہ تھا نا. کہ معاویہ کا دسترخوان مشہور ہے اور علی کا ایمان مشہور ہے. جب ہمیں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم یہاں آتے ہیں، پیٹ کی ضرورت ہے تو وہاں جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، یہاں عادلانہ حکم قائم ہے. سیدہ نے بھی ایک فقرہ جب مہاجر و انصار کی عورتوں کو خطاب کیا، کہا جانتے ہو تمہارے مردوں نے علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ان کی عدالت سے ڈرتے تھے. اور وائے ہو ان انسانوں پر جو ظلم سے نہ ڈرے، عدالت سے ڈرنے لگے. جو ہے نہیں ظلم سے نہ ڈرے کہ فقرہ امیر المومنین نے فرمایا کہ جس کو عدالت ناراض کر دے اس کو ظلم اور زیادہ ناراض کرے گا. گنجائش دے انہیں لائیے. اگر امیر المومنین کو مانا ہے تو پھر تیار رہیے، ہمارے حق میں فیصلہ ہو یا ہمارے خلاف ہو، عادلانہ فیصلہ ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. قصے فدق کو، سیدہ کے قصے کو تمام نے لکھا. ہم اپنی کتاب سے تو بیان کم ہی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں آیا ہے، ان کی کتابوں میں. اور ابو طاہر کے ساتھ ذکر کیا ہے. جس آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن جو آپ کے روبرو کھڑا ہے وہ ابتر ہے.
کہ شان نزول آیات کیا ہے. اس سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے کہ جب طرح طرح کے تانے آنے لگے، اب 4 بیٹی، 3 بیٹیاں، 3 بیٹے، 5 بیٹے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے. ورنہ تو بڑے بڑے مصورے لکھے گئے ہیں کہ نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کی 4 بیٹیاں، نبی کے 7 بیٹے، نبی کے 8 بیٹے، نبی کے 6 بیٹے. توجہ رکھیے گا کہ تاریخ اسلام کا جائزہ لیجیے، جتنی کتابیں ہیں جائیے پڑھ لیجیے، ایک بات مشترک ملے گی وہاں، سب نے 4 بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بیٹوں میں اختلاف رکھا ہے. حالانکہ اختلاف بیٹیوں میں ہونا چاہیے تھا، بیٹوں میں نہیں. معاشرے میں بیٹے باہر آتے جاتے رہتے ہیں، بیٹیاں ہیں جو پردے دار ہوتی ہیں. اختلاف کہاں ہونا چاہیے؟ بیٹیوں میں. کتنی ہے پتہ نہیں، لیکن اختلاف بیٹوں میں ہوا ہے جو معاشرے میں اترے ہوئے تھے. بیٹیوں میں سب کا اتفاق ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ 4 عدد حقیقی عدد نہیں ہے، سرکاری عدد ہے. حقیقی عدد نہیں ہے. بنانے والے نے بڑے ظرافت سے بنایا کہ بیٹوں میں اختلاف ہو، بیٹیوں میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ مقام سیدہ کی بات ہے، مقام زہرا کی بات ہے. اگر اکیلی رہی تو یہاں پر ایک بات یہ آئے گی کہ سیدہ اعلیٰ و ارفع تھی، لیکن اگر 4 میں گم کر دیں تو سیدہ کا مقام کم ہو جائے گا. لیکن عزیزو، نبی نے ساری کتابوں میں دیکھ لیجئے گا، جہیز سیدہ کا کیا تھا؟ 25 عدد، 22 عدد، 23 عدد. ہر کتاب میں لکھا ہے نبی نے خوشبو منگائی، نبی نے لوٹا منگایا، نبی نے چٹائی منگائی، نبی نے فلا فلا فلا. اب بھیجا بھی کسے؟ کبھی پہلے صاحب کو لینے کے لیے بھیجا، کہیں دوسرے صاحب کو لینے کے لیے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ پتا تھا اختلاف ہونے والا ہے. اب سوال ہر ایک کے لیے آئے گا، نبی انصاف والے ہیں، نا انصاف نہیں ہے. ایک بیٹی کے جہیز میں اتنا اہتمام، 3 اور بیٹیوں میں کیا ہوا؟ نبی نے درایت سے بتایا، تاریخیں جو بھی لکھ دے، میرے عمل سے پتا چلے گا کہ زہرا نبی کی اکلوتی بیٹی تھی یا چہیتی بیٹی تھی. صلوات پر محمد نبی کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ. جہیز ایک ہی کا بیان ہوا ہے، یا مانیے نبی ناانصاف تھے، ایک بیٹی کے جہیز میں تو بڑا اہتمام کیا. شادی میں کہا کہ بڑے بڑے لوگ رشتہ لے کر آئے، سچ میں بڑے بڑے تھے. میں نے احتیاط کیا ہے، بوڑھے بوڑھے نہیں کہا ہے. صلوات پڑھے محمد آئے. یا نبی اللہ، آپ کی روایت ہے کہ سارے حسب نسب کٹ جائیں گے سوائے آپ کا حسب نسب، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جڑ جائیں. دیکھیں، جب دھوکہ آتا ہے تو دینی بات لے کر آتا ہے، دنیاوی بات لے کر آ گیا تو فوراً پکڑے جائیں گے. اس لیے دین کا لبادہ اڑایا جائے، پھر دھوکے کو لایا جائے. سادہ لوگ انسان یہاں پر زیادہ دھوکہ کھائیں گے. ایک سوال پڑے محمد آئے. یا رسول اللہ، آپ کا حسب و نسب باقی رہے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جڑ جائیں. یعنی یقین کر لیا تھا کہ ہمارا حسب نسب نہیں ہے، اس لیے نبی کے حسب و نسب سے جڑنا ہے. کہا یا رسول اللہ، حضرت نے فرمایا کہ نکاح کا ذمہ دار میں بھی نہیں. صحیح ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہونا ہے. اب سب نے لکھا بھی، ستارے والے واقعے کو تقریباً 70% لوگوں نے لکھا ہے. ایک بیٹی کے لیے ستارہ اتر رہا ہے، ایک بیٹی کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتے کو اللہ نے معین کیا ہے، لیکن 3 بیٹیوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نا انصاف، نبی کریم نا انصاف. یا تم نے کچھ کہانی بنانی چاہی ہے
ظاہر سی بات ہے جو نبی سیدہ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں وہ بھی نور ہے. سیدہ نور، نبی کی دوسری بیٹی بھی نور ہونی چاہیے. نبی کی بیٹی، نبی کی دوسری بیٹی بھی نور، تیسری چوتھی سب نور ہوں. لیکن نورانیت سیدہ میں، احترام سیدہ، میراث کے مسئلے میں آنے والی سیدہ، توجہ ہے یا نہیں؟ ہر جگہ پر سیدہ نے اپنے مقام، اپنی بات کو رکھا. کوئی اور بیٹی نہیں آیا، کسی اور بیٹی کا بیٹا زید نہیں آیا جیسا کہ لکھا ہے لوگوں نے، کسی اور بیٹی کا بیٹا زید نہیں آیا، کوئی اور بیٹی نہیں آئی. جناب زہرا بے شک دربار میں بہت سارے مقاصد کو لے کر گئی ہیں. ایک مقصد یہ تھا زمانہ یاد کر لے، زہرا اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے میراث کے لیے نکلی. اگر اور ہوتی تو وہ بھی نکلتی. مگر جواب کیا آیا؟ نبی میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. ایک پہلے اپنی پوری بات کو آپ کر لیجئے، ایک بات کہیے، نبی میراث نہیں چھوڑتے یا چھوڑتے ہیں اور صدقہ ہوتا ہے؟ جھوٹا ایک ہی وقت میں دو طرح کی بات کرتا ہے، کیونکہ صدیقہ کے سامنے ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ کہا نبی میراث نہیں چھوڑتے، پھر کہا نہیں جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. پہلی بات تو میراث چھوڑتے نہیں ہے، دوسری بات جو چھوڑ دیا وہ صدقہ ہے. کہنا کیا چاہتا ہے؟ نہیں چھوڑتے یا چھوڑتے ہیں لیکن صدقہ ہوتا ہے. پہلی بات صدیقہ نے فرمایا کہ یہ روایت تو کہہ رہا ہے، کوئی گواہ؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے. جیسے پراپرٹی کے لیے گواہ ہونے چاہیے، روایت کے لیے بھی تو گواہ ہونے چاہیے. اگر کہیں میں نے سنا ہے تو ہم وہی معاملہ لائیں گے. صدیقہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی مجھے دیا ہے، جب ان کی بات نہ مانی گئی تو تیری روایت ہی مانی جائے. اگر کہیں کہ میرے پاس گواہ ہے امیر المومنین اور اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے دوسرا والا، یہاں بھی تو ایک مرد ہے، اگر مرد ہو ایک صلوات پڑھے محمد. وصیت کی مبارکباد سے تھرڈ جینڈر کا جو ہے معاملہ ایجاد کیا ہے. کیا کہا؟ اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. یا علی مبارک ہو، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب. اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. مبارک ہو، مبارک ہو، آپ میرے مولا بن گئے، مومن کے مولا بن گئے اور مومنہ کے مولا بن گئے. جو ہے نہیں، میرے مومن مومنہ پہ آپ ہیں کس میں، مومن میں یا مومنہ میں؟ جو خود اقرار کرتا ہوں میں ان دونوں میں نہ ہوں. اگر ہم کچھ کہہ دیں تو آپ برا کیوں مان رہے ہیں؟ صلوات پر محمد و آل محمد. اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنہ. تھرڈ جینڈر. جب صدیقہ طاہرہ اپنی پراپرٹی مانگ رہی ہے، گواہ امیر المومنین کو پیش کیا. کہا نہیں، ایک مرد کی گواہی دی. اس نے کسے پیش کیا روایت کے لیے؟ دوسرے کو. یہاں بھی تو نہیں ماننی چاہیے، تو وہاں کم سے کم خیبری مرد تو موجود ہے. یہاں تو خود کے اقرار کے اعتبار سے کیا ہے اللہ جانتا ہے. دوسرا مرحلہ سیدہ نے حسنین علیہ السلام کو پیش کیا. یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. ایک روایت خود فیصلہ، خود حاکم، خود قاضی، خود وکیل بن کر فیصلہ سنا دیا گیا کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے. ایک روایت جھوٹی روایت آئی. سیدہ نے 5 حقیقی آیتوں کو پیش کیا. کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. انی خفت الموالی من ورائی.
صدیقہ نے فرمایا پھر جناب زکریا نے جناب یحییٰ کی طلب کی، اللہ نے دے دیا۔ جناب زکریا نے کہا کیوں؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، پالنے والے ایک بیٹا دے دے تاکہ مجھ سے اور آل یعقوب سے میراث لی جا سکے۔ تمام نے لکھا سیرہ حلبیہ میں اس بات کو نقل کیا ہے، محدث دہلوی نے بھی اس بات کو تحفے میں اگرچہ جواب ہے شیعوں کا لیکن اس میں بھی اقرارات موجود ہیں، نقل کیا ہے کہ 1000 گھوڑے جناب سلیمان نے جناب داؤد سے میراث میں پائے۔ صدیقہ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے، ذرا یہ بتا سلیمان کون ہے اور داؤد کون ہے؟ ایک نبی نے میراث چھوڑی، ایک نبی نے میراث حاصل کی، آیت یہ کہہ رہی ہے اور تو روایت لے کر آ رہا ہے کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے۔ اب یہ بتا جب آیت اور روایت میں ٹکراؤ ہو جائے تو کسے مقدم کرنا چاہیے؟ کہاں کی بات ماننی چاہیے؟ آیت ہے نص، روایت ہے ظاہر، اور جب بھی نص و ظاہر میں ٹکراؤ ہو نص کی بات مانی جاتی ہے، ظاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جنگ جمل 2 مرحلے پر تھی، ایک تھی نص علی کا نکلنا، ایک تھا ظاہر ایک خاتون کا نکلنا۔ نص اور ظاہر میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں نص کو لے لینا ہے، ظاہر کو چھوڑ دینا ہے۔ بھئی ہم اسی سیرت پر تو عمل کر رہے ہیں، علی کو لے لیا، مخالف علی چاہے زوجہ نبی کیوں نہ ہو چھوڑ دیا۔ صلوات بر محمد۔ صرف حکومت کا مقابلہ زہرا سے نہیں ہے، علم کا مقابلہ جہل سے ہے۔ اس لیے پھر فرمایا اعلموا انی فاطمہ، علم حاصل کرو میں فاطمہ ہوں۔ کیا نے بتا دیا ہے جاہل تجھے ابھی فاطمہ کا علم نہیں ہے، زبان زبان نبوت ہے، دست و پا نبوت ہے، میری تکلیف رسول کی تکلیف ہے، میری رضایت رسول کی رضایت ہے۔ سیدہ تطہیر کے سائے میں آئی، کون زہرا ہے؟ قرآن جن کے قصیدے گا رہا ہے، آپ جائزہ لیجئے، قرآن نے قصیدہ گایا، جب زہرا کی بات آتی ہے تو آیتیں کہتی ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ جب زہرا کی بات آتی ہے تو آیتیں کہتی ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ زہرا کی بات آئی، آیت نے کہا ہم فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ زہرا کی بات آئی، آیت نے کہا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ زہرا کی بات آئی، آیتوں نے کہا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آیتوں کی بات آئی، زہرا کی بات آئی، آیت نے کہا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم۔ زہرا کی بات آئی، آیتوں نے کہا من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ زہرا کی بات آئی، آیتوں نے کہا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ زہرا کی بات آئی، آیتوں نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ والزجاجۃ کأنها کوکب دري یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء۔ جب زہرا کی بات آئی، آیتوں نے کہا الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ زہرا کی
الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. جب زہرا کی بات آئی آیتوں نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. زہرا کی بات آئی آیتوں نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. زہرا کی بات آئی آیتوں نے کہا فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. زہرا کی بات آئی آیتوں نے کہا قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. صلوات محمد علیہ. چند آیتیں ہیں آیتوں کا مقابلہ ہے جہالت سے. کیا کہنے. ہم اور آپ بیان کریں. صدیقہ نے 9 حصوں میں اپنی گفتگو کو تقسیم کیا. 9 حصوں میں گفتگو تقسیم کرنے کا مرحلہ یہ تھا کہ زہرا جان لے میرے بعد میری 9 اولاد بھی آنے والی ہے اور ہر اولاد کے بدلے میں ایک لعنت کر کے جاؤں گی. ہر اولاد کے بدلے میں ایک لعنت کر کے جاؤں گی. سیدہ نے اپنے علمی مقامات کو بیان کیا. جب دیکھا انومن ہونے لگا کیا بیان کیا جائے. کبھی میراث کی طرف آتا ہے کبھی کہتا ہے نہیں مسلمانوں کا مال ہے کبھی کہتا ہے گواہ لائیے. بھائی جب آپ نے روایت بیان کر دی کہ نبی میراث نہیں چھوڑتے تو اگر اس کے بعد بھی کہیں گواہ لائیے دے دوں گا اس کا مطلب اپنی ہی روایت پر بھروسہ نہیں ہے. کیا کہنے. اگر بھروسہ ہوتا تو کہا جاتا کہ نہیں نبی میراث نہیں چھوڑتے ہیں بس بات خت. کہا میراث نہیں چھوڑتے لیکن آپ گواہ لے آئیے تو میں کچھ کرتا ہوں. عزیزوں پتہ یہ چلا جو زہرا سے ٹکرائے کل حسبنا کا دعویٰ تو کر رہے تھے. زہرا نے ثابت کر دیا یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ سنت رسول کو مانتے ہیں. صلوات بر محمد علیہ. سیدہ طاہرہ آئیے دیکھیے آپ حدیث کیسا نکلی ہے اس جھوٹی روایت کے مقابلے میں. اب یہاں پر بھی بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب حدیث کیسا رائج تو ہے سند نہیں ہے. اس کی سند نہیں ہے. میرا یہ جواب ہے کہ جو حدیث کیسا کی سند کو نہ ڈھونڈ پائے اسے اپنی سند میں بھی شک کرنا چاہیے. ورنہ صدیقہ طاہرہ حدیث کیسا کی سند کو علماء نے بیان کیا ہے 3 طرق سے بیان ہوئی ہے. زہرا یوں ہی کلام نہیں کریں گے. سیدہ آئی آپ دیکھیے جناب جابر کا نام صرف ہے ورنہ سند موجود ہے. صدیقہ طاہرہ نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے انہوں نے جابر ابن یزید جعفی سے انہوں نے ابان ابن تغلب سے انہوں نے ابو بصیر سے انہوں نے قاسم ابن یحییٰ جلاء کوفی سے انہوں نے ابو ناصر احمد ابن بزنتی سے انہوں نے ابراہیم ابن ہاشم سے انہوں نے علی ابن ابراہیم قمی سے انہوں نے محمد ابن یعقوب کلینی سے انہوں نے جعفر ابن قولوی سے انہوں نے شیخ مفید سے انہوں نے شیخ توسی سے جو ہے نہیں انہوں نے شیخ توسی سے انہوں نے مفید ثانی سے انہوں نے علامہ طبرسی سے انہوں نے محمد ابن شہراشوب سے انہوں نے ابن حمزہ توسی سے انہوں نے محمد ابن ادریس ہلی سے انہوں نے ابن نماء ہلی سے انہوں نے علامہ ہلی سے انہوں نے فخر المحققین سے انہوں نے شہید اول سے انہوں نے علی ابن ضیاء الدین علی ابن شہید اول سے انہوں نے علی ابن ہلال جزائری سے انہوں نے محقق کرکی سے انہوں نے مقدس اردبیلی سے انہوں نے سید ماجد بحرانی سے انہوں نے سید ہاشم بحرانی سے انہوں نے عبداللہ بحرانی سے اور عبداللہ بحرانی وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب عوالم العلوم میں
اپنے سلسلے پر شک کرنا چاہیے. محمد چونکہ میرا حافظہ کمزور ہے سند یاد ہے موجود ہے جن کو الحمدللہ بحثوں پر عبور ہے. صدیقہ طاہرہ سے ٹکرانے چلے. سمندر علم و معرفت و فضل کا زخار سمندر ہے زہرا. پانی ٹکرا رہے ہیں جنہیں ابا کا معنی نہ پتا ہو. سائل آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے پہلے کا دور ہے, کہتا ہے وفاکہۃ و ابا. قرآن مجید میں نے یہ آیت پڑھی ہے. فاکہہ کا معنی تو سمجھ میں آ گیا, ابا کا معنی نہیں سمجھ میں آیا. پھر مذاق یہ ہے جس کے ہوں اسے پتا ہو, جس کے ہیں ہی نہیں وہ کیا بتائے کہ ابا کا معنی کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد ایسا لگ رہا ہے پہلی دفعہ یہ آیت سنا ہے میں نے. کم سے کم پہلے میں یہ خاصیت ہی اقرار ہو جاتا تھا. کچھ لوگ اقرار بھی نہیں کرتے, نہیں جانتے ہم کہتے ہیں میں جانتا ہوں. یہ ہے مرکب جہل. کہا جیسے لگ رہا ہے پہلی دفعہ آیت سنا. جناب سلمان تھے, انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ ابا کا معنی کون بتائے گا. جناب سلمان لے گئے, دیکھا ایک فرد بیلچہ لیے ہوئے یہودی کے باغ میں کام کر رہا ہے. کہا یہ بتائیں گے کمان ہو ہے کون. کہا جب مانا پوچھ لو پھر خود بخود پتا چلے گا. پہلے ان کے ذریعے سے معرفت ہوتی ہے. ابھی تم ہو جائے, جب علم حاصل ہوگا تو عالم کا بھی پتا چل جائے گا. جہاں ہم جہالت میں رہیں گے تو صحیح اور غلط میں تمیز نہیں ہوگی. اس لیے روایت و شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو محض سے لہر تک, تاکہ معرفتی پہلو بڑھتا رہے. آیا آنے کے بعد کہاں وفاکہۃ و ابا کا معنی نہیں سمجھ میں آیا. میں نے بہت کافی پڑھا لکھا دیکھا, نہیں سمجھ میں آیا. حضرت نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. کہا کیا ہے. کہا جنت کی نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ فاکہۃ و ابا. کہا جی بالکل. کا جنت میں سیزن وائز پھل بھی ہوں گے. بھئی ہم ابھی جس سیزن میں چل رہے, مان لیجیے امرود ہے, ابھی سیب ہے, جو بھی ہو سیزن وائز پھل. یہی پھل جب سیزن میں نہ آئے تو تھوڑا سا بدمزہ ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں جنت کی ایک نعمت یہ ہے کہ وہاں سیزن والا پھل بھی ہے اور بغیر سیزن والا پھل بھی ہے, ویسا ہی جیسے سیزن میں آ رہا ہے. فاکہہ کہتے ہیں وہ فروٹس جو سیزن میں آئے. ابا کہتے ہیں ان پھلوں کو جو صحیح سالم تر و تازہ ہو اور سیزن سے ہٹ کر آئے. یہ ہے جنت کی نعمت. امیر المؤمنین نے بتایا وفاکہۃ و ابا, جو خلافت ایک آیت کی تفسیر کی محتاج ہو امت کو ہدایت پر کیا لائے گی. صدیقہ نے یہی بتایا کہ تمہارا مقابلہ جہل کا مقابلہ علم سے ہے. اس لیے اس فقرے کو فرمایا اعلم انی فاطمہ. 17 جلد کتاب لکھی گئی ہے اس فقرے پر. آقا فیروز صاحب نے 17 جلد کتاب لکھی, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. کیسے جاننا ہے. جس کے ایک فقرے میں 17 سفینہ علوم تیار ہو جاتے ہو. اگر اس زہرا کو موقع دیا جاتا تو علم سے نورانیت پھیلا دیتی. سب سے پہلا مرہم کس نے بنایا تاریخ اسلام میں؟ شاید بھی کسی نے سنا. سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی, سب سے پہلی تصنیف کس کی ہے؟ صدیقہ طاہرہ کی ہے. زہرا عالم اسلام میں پہلی مؤلف, امیر المؤمنین سے پہلے کتاب لکھی ہے صدیقہ طاہرہ.
से रूबरू होंगे आप मुसहफ फातिमा। ये मुसहफ फातिमा क्या है? फरिश्ते आते, गुफ्तगू करते, नबी के शहादत के बाद गुफ्तगू होती और सिद्दीका उसे अमीरुल मोमिनीन को बयान करती, अमीरुल मोमिनीन लिखते और बाज़ औक़ात सिद्दीका लिखती। जनाब मरियम से भी मलाइका ने बात की है, जनाब मूसा की वालिदा से भी मलाइका ने बात की है, लेकिन सबने जाया कर दिया। अगर कुरान न बयान करता हमें पता नहीं होता कि मरियम से क्या गुफ्तगू हुई फरिश्तों की। कुरान को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, अब बताइए कि क्या गुफ्तगू हुई। इंजील में जाए, खुराफात मिलेंगी। जनाब मरियम की असली गुफ्तगू कुरान ने चल फिक्र में बयान की, लेकिन ज़हरा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहा वो जात हैं कि वही को जाया नहीं होने दिया। फरिश्ते आए, लिखा, अमीरुल मोमिनीन से लिखवाया और बता दिया कि जब नबी की बेटी लिख भी सकती है, पढ़ भी सकती है और सारी तालीम रसूल से है, तो जब बेटी नबी की लिखना पढ़ना जानती है तो वो रसूल का क्या आलम होगा। अमीरुल मोमिनीन ने लिखा, ज़हरा ने जाया नहीं किया। पहली किताब मुसहफ फातिमा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान की 3 गुना है, ये 3 गुना है और एक हर्फ कुरान मजीद का नहीं है इसमें। बाज़ औक़ात अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आइंदा की खबर देते थे किताब से। रावी कहता था ये किताब कौन सी है? कहते थे ये हमारी वालिदा की किताब मुसहफ फातिमा है, जिसके इल्म से फायदा उठाए आलिम आले मोहम्मद जो है अभी छठे इमाम आलिम आले मोहम्मद, जिसके इल्म को आलिम आले मोहम्मद ले ले, उस बीवी के इल्म का अंदाजा लगाइए क्या होगा। सबसे पहला मरहम बनाने वाली सिद्दीक़ा ताहिरा जंगे उहद में नबी का मुदावा किया उस मरहम से। अब आज उलमा परेशान है कि ये लकड़ी थी क्या जिसको जलाया था सिद्दीक़ा ने? कौन सी लकड़ी थी? खजूर की थी या कोई और लकड़ी कि अगर उसे जलाया जाए, उसकी राख को खून पर, जख्म पर लगाया जाए, खून फौरन बंद हो जाता है। बाज़ तबीब अफराद कहते हैं, 80% अफराद कहते हैं कि खजूर की टहनियों को अगर जलाया जाए, जख्म पर लगाया जाए, तो वो जख्म से खून फौरन बंद हो जाता है। ज़हरा ने वो मरहम बनाया, नबी के जख्म पर लगाया। भाई नबी यूं ही नहीं कहते थे, ज़हरा मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं, यूं ही नहीं कहते थे। ज़हरा आलिमा भी है, तबीबा भी है, बस हम मरीज बनकर आए, ज़हरा इलाज करना जानती है। सलावत पर मोहम्मद। ये जात है सिद्दीक़ा ताहिरा। बहरहाल मैं तफसीली जायजा नहीं लेना चाहता, वरना एक एक फ़िक्रे पर उम्रें तमाम है। जनाब नूह उलूम सिद्दीक़ा को नहीं बयान कर रहे थे कि सिर्फ 950 साल तबलीग, दूसरे उलूम भी थे। सिद्दीक़ा के उलूम पाबंद रहिए, हमेशा इस जात को सिद्दीक़ा कहिए, इस जात को उम्मुल मोमिनीन कहिए। जिसे मुसलमान बनाए उम्मुल मोमिनीन वो अहमियत नहीं रखता, जिसे नबी अपनी वालिदा कह दे ये अहम है। उम्मुल मोमिनीन हकीकतन सिद्दीक़ा ताहिरा हैं, सिद्दीक़ा हकीकत में ज़हरा है, कि जिसको सो कॉल्ड सिद्दीक़ा भी सिद्दीक़ा कह रही है। ज़हरा का मुकाबला सिर्फ हुकूमत से नहीं है, इल्म का मुकाबला जहल से है। जनाब ज़हरा आई, आपने वो किस्सा सुना है, नक़ल किया है, पढ़ते रहते हैं कि यजीद के दरबार में जब चूबे खैज़रान से बेहुरमती हो रही थी, एक सरे मुक़द्दस की दंदान मुबारक को ज़रबें लगाई जा रही थी, तो एक ईसाई हिंदू था जो क्या हुआ, कहा ये क्या हो रहा है? मैं हवारियों में से एक की नस्ल से हूं, लोका की नस्ल से हूं, लोकस की नस्ल से हूं। मैं जहां से गुजर जाता हूं,
वहां से कदमों के नीचे से खाक उठाकर लोग सोमा बनाते हैं, अपने सरों पर मरते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हवारी का बेटा हूँ, नस्ल से आया हूँ। और ये जिस सर को मैं देख रहा हूँ तो खुद कह रहा है नबी का नवासा है, नबी के नवासे के साथ तू ये जोर रवा कर रहा है। अजीजों, ये नवासे की बात है ना, जरा आए जहरा की तरफ, वो तो बेटी है। क्या हक ये था कि मुसलमान और लकड़ी लेकर जबा हो जाए? अगर अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। अल्लाह में अमीनी का ये झगड़ा है। किसी ने कहा मुझे है अल्लाह में अमीनी, मुझे ये समझ में नहीं आता। इमाम हुसैन को सब जानते थे, पहचानते थे, मारे बच्ची इमाम हुसैन के फज़ाइल और मनाक़िब सबके नजर में थे, लेकिन फिर भी नवासे रसूल को शहीद कर डाला। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि इमाम हुसैन की निस्बत में इतनी भी रियायत न की गई? अल्लाह में अमीनी की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा तुझे पता है हुसैन के साथ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उससे बड़ा वाक़या पहले हो चुका था। कहा वो क्या था? कहा हुसैन कौन है नबी के? कहा नवासे। कहा जब उम्मत ने बेटी को न छोड़ा तो हुसैन तो नवासे थे। अरे आग और लकड़ी लेकर दरे सैयदा पर आ गए। एक मर्तबा आवाज दी, अबुल हसन को बाहर निकालिए। जनाबे ज़हरा दरवाजे पर आ जाती है, एक हाथ दरवाजे पर रखा और गुफ्तगू कर रही है। मैं कहूंगा बीवी हाथ रखने की वजह क्या है? अजीजों, आप पहली बात तो ये तसव्वुर करिए, जब आप दरवाजे के पीछे से बात करते हैं जरूरी नहीं है हाथ रखें। हाँ, हाथ उस वक्त रखेंगे जब आपको डर होता है कहीं ये बात दरवाजे को तोड़ ना दे। ज़हरा ने एक हाथ दरवाजे पर रखा, गुफ्तगू कर रही है। दूसरा मरहला, जब आपके घर पर कोई आता है तो मर्द जाते हैं, खातून नहीं जाती है। दीनदार घराने को मद्देनजर रखिए। जब भी कोई आएगा, बात करना हो, दरवाजा खोलना हो तो मर्द जाएगा, खातून नहीं जाती है। अगर मर्द मौजूद हो, खाने अली में अमीरुल मोमिनीन मौजूद थे, इमाम हसन मौजूद थे, लेकिन दरवाजा खोलने कौन गया है? ज़हरा गई है। अरे फातिमा जानती थी अगर अली आए गर्दन में रस्सी बांध दी जाए। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। सैयदा आई, एक हाथ दरवाजे पर रखा, गुफ्तगू हो रही है। फिर तारीख कहती है कि सैयदा ने अपना पूरा वज़न दरवाजे पर दे दिया। इंसान अपना वज़न कब दरवाजे पर देता है? उस वक्त जब खतरे का एहसास बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। धीरे धीरे सैयदा ने खुद को दरवाजे पर पैवस्त कर लिया ताकि दरवाजे में इस्तेहकाम आ जाए। अगर बाहर से कोई दरवाजे को तोड़ना चाहे बआसानी न टूट सके। सैयदा के साथ क्या हुआ अजीजों जानते हैं। तारीख ने नक़ल किया, मकातिल के जुमले हैं कि एक मर्तबा 41 अफराद ने पैरों से दरवाजे को मारना शुरू किया। दरवाजे को मारते रहे। एक मर्तबा मीखें जो लगी थी, 2 मीखें थी दरवाजे में। करीब दरवाजों को जिसने देखा होगा 2 मीखें होती थी और वो आज की तरह कील नहीं होती थी। ये कील काफी लंबी हुआ करती थी और ज़खामत में भी काफी मोटी होती थी। एक मर्तबा सैयदा ने जब दरवाजे पर खुद के वज़न को रखा, 42 पैरों से मारने वाले दरवाजा टूट गया। सैयदा दरो दीवार के बीच में आगे कहते हैं वल्लस्तु अदरी खबर अल-मिस्मार। मुझे नहीं पता है कि कील वाली खबर क्या थी। इस्फहानी साहब, क्या आपको वाकई नहीं पता है? ना, अगर इस्फहानी को पता है, लेकिन कैसे बयान करे कि हमारी वालिदा के पैरों में दोनों कीलें पैवस्त हो गई। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। सैयदा के पहलू में कील पैवस्त हुई। आप जानते हैं पहलू का मतलब ये है जब बच्चा शिकम में होता है तो वो पहलू ही की जानिब हरकत
آپ کو ایک ہیر پیوست ہوئی ہے؟ کہا نہیں، محسن شہید ہو گئے۔ میں کہوں گا ایسے وقت میں ایک مرد کو پکارا جاتا ہے، لیکن سیدہ نے فضا کو پکارا، ارے علی مظلوم ہے، علی نہ دیکھ سکیں گے زہرا کے مظالم۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا زمین بوس ہوئی۔ ایک مرتبہ لوگ اندر آ گئے۔ عزیز و انصاف سے بتائیے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، کیا کوئی غیر مرد آ جائے وہ برداشت کر سکتا ہے؟ زینب کبریٰ موجود ہے، لیکن ظالموں نے دروازہ توڑا، ارے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک غیرت مند باپ دیکھ رہا ہے، دو غیرت مند بھائی موجود۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین کے گردن میں رسی باندھی گئی، دربار کی جانب لے جایا گیا۔ مامور بے صبر ہے نا، سیدہ جب اٹھتی ہیں، فضا کو دیکھا، چاروں طرف دیکھا، علی نظر نہ آئے، کہا فضا امیر المؤمنین ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا ابو الحسن کو گلے میں رسی باندھ کر لے جایا گیا۔ سیدہ نے فلاست خمارہا، اپنے مخنے کو پہنا، ودستت سے مارہا، چادر کو لپیٹا، پہلو شکستہ ہے، ایک ہاتھ پہلو پر رکھا، دربار چلی گئی۔ ابو الحسن کو چھوڑ دو، ورنہ زہرا بالوں کو پریشان کر لے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين